السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی صحت کے لیے کچھ اللہ کی نعمت بتاتا چلوں۔ یہ ہے منقہ۔ دوستوں، یہ منقہ ہے، دیکھ لیجئے منقہ سوکا، یہ کشمش بولتے ہیں، منقہ بولتے ہیں، سکا انگور۔ دوستوں، بھائیوں، یہ دیکھ لیجئے سکا انگور منقہ۔ اللہ رب العزت اس میں وہ فائدہ رکھ دیے ہیں۔ دوستوں، اگر بچے دبلے ہیں، جب بچے ہو، بڑے ہو، بہت دبلے ہیں، ان کے جسم میں گوشت ہی نہیں آ رہا ہے، کتا کھاتے بھی ایک دم باریک ہیں، آپ دن میں 20 منقے پانی میں ڈالو رات میں اور صبح میں کھلا دو۔ 20 منقہ پانی میں ڈال کے صبح کو کھلاؤ اور آدھا پونا گھنٹہ ان کو کوئی اور چیز، ناشتہ، چائے، کافی کچھ نہیں دینا۔ اگر آپ 1 مہینہ کریں گے، اچھے موٹے تگڑے ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا، دوستوں، یہ منقہ اگر 10 منقے بیج نکال دینا، پانی میں ڈال کو بیج نکال دینا۔ اگر 10 منقے روز پانی میں ڈال کر کھاتے رہیں گے، خون پاک ہوگا، اور خون پاک اور صاف ہوگا، اور خون بڑھے گا، اور آدمی خوبصورت بنتا چل جائے گا، گورا بنے گا انسان۔ اور کھانسی ہے، اس کے بیج نکال کر منقے میں جو ہے کالی مرچی، 1 2 3 4 کالی مرچی ڈال کر، تھوڑا کالا نمک جسے سندھا نمک بولتے ہیں، تھوڑا ڈال کر، تھوڑی ہلدی ڈال کر اسے شہد میں چٹا ڈالو، کھانسی چل جائے گی۔ اور بچے بستر میں پیشاب کر رہے ہیں، ان کو 15-20 منقے جو ہے دودھ میں پکا کر بچوں کو کھلاؤ، بچے پیشاب کرنے کا چھوڑ دیں گے بستر میں۔ اور ایسے کئیوں فائدے ہیں منقے کے اندر۔ میرے دوستوں، منقہ ایک بہترین دوا ہے۔ اور انگور، وہ انگور سکھا کے ہی منقہ بناتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہر دن کون سا بھی انگور ہو، اجلا یا کالا، آپ 50 گرام انگور ہمیشہ کھاتے رہیں گے، دوستوں، آپ کے کڈنیاں ہمیشہ محفوظ رہیں گے، آپ کا لیور ہمیشہ محفوظ رہے گا، دوستوں، کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ انگور بہت اچھی دوا ہے، قدرتی دوا ہے میرے دوستوں، اسے استعمال کرو۔ اب آئیے، جو میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ دوستو، بھائیوں، جو عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے نہیں کریں گے، ہمارا عمل غارت ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ کیونکہ دوستو، بھائیوں، بہت سے لوگوں کو شیطان اس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، ان کے اعمال کو غارت کرا دیتا ہے، جو نبی کی سنت کے خلاف کرا کے۔ نبی کی سنت کے خلاف کیا؟ مثال کے طور پر کہ ایک انسان نماز کو جاتا ہے، مسجد کو، جماعت کھڑی رہتی ہے صبح کا ٹائم، تو جا کر سنت کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اسے سمجھایا جائے کہ بھائی، فرض جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، فرض کے مقابلے میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے، دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہاں تنہا نماز پڑھنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ہمارے عالمہ سے سنے ہیں کہ سنت پڑھ کے ہی فرض میں داخل ہونا ہے، آخر رکعت ملے تک بھی ہم سنت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کون بولے؟ ہمارے عالمہ بولے۔ میرے دوستو یاد رکھو، سنت کے خلاف کسی کی بات نہیں چلتی۔ میرے دوستو یاد رکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بول دیے بس وہ فائنل ہے۔ رسول اللہ کے عمل کے سامنے ہمیں کسی کا عمل نہیں رکھ نہیں سکتے دوستوں، کیونکہ میرے دوستو بھائیوں، نبی کی نافرمانی کرنا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرا نبی جو دیا وہ لے لو، جس سے روکا رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، اتنا ہی نہیں، اللہ ادب سکھاتا ہے، پیارے نبی سے بات کرنے کا ادب سکھاتا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، یعنی تمہاری آواز نرم ہو، تمہاری نظر نرم ہو، نبی کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو۔ میرے دوستو بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی آپ کے سامنے آ گیا، وہاں کسی عالم کو، کسی امام کو، کسی پیر مرشد کو یا کسی باپ دادا کو ان کے عمل کے سامنے مت رکھیے دوستو بھائیوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، کہیں تمہارا ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، اگر نبی کے خلاف کوئی عمل کریں گے، نبی کی بات کو انکار کریں گے، تمہارا عمل ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، شعور تک نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے کوئی فتنے اور فساد میں تمہیں مبتلا نہ کر دیں، کوئی فتنہ اور فساد نہ تمہیں پکڑ لیں، نبی کی مخالفت کر کے، نبی کے خلاف عمل کر کے۔ میرے دوستوں، ہر زمانے میں یہی ہوا کہ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف عمل کرنے لگے۔ میرے دوستوں، جو موسیٰ علیہ السلام جو بتاتے تھے اس کے اپوزٹ کرتے تھے، تو پورے یہود جو ہیں ان کا اعمال برباد کر لیے۔ میرے دوستوں، اسی طرح نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عمل کرنے لگے۔ میرے دوستوں، کیونکہ پیغمبر کو اللہ اسی لیے بھیجتا ہے، اللہ کو کون سے عمل سے اللہ پسند کرتا ہے، کس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، بتانے کے لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ وقت کے اوپر اللہ ایک ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر سماج میں، ہر زبان میں ایک ایک پیغمبر کو بھیجے ہیں۔ وہ پیغمبر اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی قوم کو سمجھائے ہیں۔ میرے دوستوں، وقت کے پیغمبر شنکر تھے، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے۔ وقت کے پیغمبر سری رام جی تھے، وقت کے پیغمبر سری کرشن جی تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے وہ اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی زبان میں سمجھائے کہ اوم نمہ شیوا کے کیا معنی، ستیم شیوم سندرم کے کیا معنی، اوم اگوچرم کے کیا معنی، پیدا کرنے والا مالک کون ہے، سارے جہاں کا مالک کون ہے۔ انہوں نے آ کر وقت کے اوپر سمجھائے۔ تو میرے دوستوں، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ عربی قوم کے اندر پیدا کیا، اور عربی لوگوں کو عربی میں اللہ کی پہچان کرائے۔ میرے دوستوں، عرب کی حالت کیا تھی؟ میرے دوستوں، عرب کے اندر منحوسیت پکڑ لی تھی، جبکہ عرب کے اندر کعبۃ اللہ کو 360 مالکاں بنا دیے تھے، 360 خدایاں بنا دیے تھے، بنا کر پورے کے پورے مشرک ہو چکے تھے عربینس۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سمجھانے لگے، اے لوگوں، تمہارے سب کا مالک، ہم سب کا مالک، ساری کائنات کا مالک، سارے مخلوق کا مالک صرف ایک ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جب سمجھانے لگے، میرے دوستوں، 13 سال تو بہت تکلیف دیے آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور 13 سال کے بعد صرف 313 آدمی ان کی بات کو قبول کرے، صرف 313 آدمی. پھر وہ 313 آدمی کی محنت، سارا عرب ہدایت سنٹر بن گیا، سارا مدینہ ہدایت سنٹر بن گیا میرے دوستوں، آج ساری دنیا کے لیے. دیکھو پہلے عرب میں کھانا نہیں تھا، پہننے اچھے کپڑے نہیں تھے میرے دوستوں، پنوتی تھی عرب کے اندر. جب وہ شرک کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ انسانوں کو شریک کرتے تھے. جب توحید کو قبول کرے، ایک اللہ کے اوپر یقین لائے میرے دوستوں، آج عرب ساری دنیا کو بانٹ رہے، کم نہیں ہو رہے میرے دوستوں. دیکھو اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیا عرب کے اندر میرے دوستوں بھائیوں. اللہ رب العزت یاد رکھو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایشور اللہ پر، ایک رام رحیم پر جو وشواس رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. دوستوں یاد رکھو میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلے کی تلاش کرو، وسیلے کے ساتھ جیو، لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو. جہاد کیا میرے دوستوں؟ اندر کا جو راون ہے، اس راون کو موت آنے سے پہلے اس راون کو مارو، اندر کے راون کو. کیونکہ اندر جو ہے غرور، تکبری، انسان حق کو قبول نہیں کرتا، انسان غرور تکبری اپنے اندر سے نہیں نکالتا. معلوم ہونے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ دل دشمن ہے میرے دوستوں، یہ دل کے اندر شیطان بیٹھتا ہے. راون ہو کو، کنس ہو کو، ابو جہل، ابو لہب ہو کو اندر بیٹھ جاتا ہے میرے دوستوں. حق بات کو سننے نہیں دیتا، حق بات پر عمل کرنے نہیں دیتا، حق بات اوروں کو پہنچانے نہیں دیتا. اس کے واسطے سب سے پہلے اس دل کو اپنے کنٹرول میں لو، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لینا جہاد ہے میرے دوستوں. جہاد کے معنی کسی کو مار دینا جہاد نہیں، جہالت ہے. خودکشی کر کو مر جانا، باما بنلے کو جا کو مر جانا، باما دال کو مر جانا، یہ جہاد نہیں، یہ جہالت ہے، یہ مردار موت ہے، یہ جہنم کو جانے کی نشانی ہے میرے دوستوں. اسلام کس خون خرابے کو پسند نہیں کرتا، اسلام امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے اسلام میرے دوستوں. اسلام کیا ہے؟ ہر پیغمبر اسلام ہی سمجھائے، شنکر سے لے کر شری رام جی سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی لوگوں کو سمجھائے میرے دوستوں. یہ اسلام سناتن دھرم، یہ اللہ کا مذہب ہے، یہ کوئی انسان بنایا ہوا مذہب نہیں. اس لیے میرے دوستوں ویدوں کو سیکھو، بائبل کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، سمجھو، دنیا کو سمجھاؤ میرے دوستوں. کیونکہ ہم اور آپ آخر امت ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں. بائبل کے اندر 3 باتیں ہیں. وہ 3 باتیں کیا؟ ڈھونڈو ملتا ہے، کھٹکھٹاؤ کھلتا ہے. کیا کھٹکھٹاؤ؟ کھٹکھٹانے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے بن کر نصیحت سننا، یہ کھٹکھٹانے سے مراد ہے. کھٹکھٹاؤ کھلتا ہے یعنی چھوٹے بن کر نصیحت سنو. اور ڈھونڈو ملتا ہے. کون؟ وہ مالک، وہ ایشور اللہ، وہ رام رحیم. ملتا ہے ڈھونڈنے سے. کہاں ڈھونڈنا؟ مسجدہ میں ڈھونڈ لے کے بیٹھے تو ملتا نہیں، دیوالا میں، مسجدہ میں، چرچا میں. کہاں ڈھونڈنا؟ لوگوں کی محبت میں، لوگوں کی ہمدردی میں، لوگوں کے اوپر احسان کرنے میں، لوگوں کا سیوا کرنے میں میوہ ملتا ہے میرے دوستوں. لوگوں کو احسان کرو، لوگوں کے اوپر رحم کرو، لوگوں میں ڈھونڈو، انسانوں میں ڈھونڈو، ہمدردوں میں ڈھونڈو، بیمار لوگوں میں اللہ کو ڈھونڈو، مجبور لوگوں میں اللہ کو ڈھونڈو، غم خور لوگوں میں اللہ کو ڈھونڈو میرے دوستوں. اللہ ملتا ہے. اور مانگو، اللہ دیتا ہے. اللہ خزانوں کا مالک ہے. دیکھو عربوں کو کیسے دیا اللہ میرے دوستوں. مانگو اللہ سے، اللہ کے پاس اللہ دیتا ہے. کیسا مانگنا میرے دوستوں؟ جیسا 1 سال کا بچہ
اپنی ماں کے پاس مانگتا ہے، خالی روتا ہے، خالی روتا ہے، وہ ماں اٹھا کو اپنے سینے کو لگا لیتے، پیٹ بھر کو دودھ پلا لیتے، وہ ماں سمجھ جاتے بچے کے رونے سے میرے بچے کو سر میں دکھ رہا ہے، میرے بچے کو پیٹ میں دکھ رہا ہے، فوراً بچے کی پوری ضرورت کو پوری کرتے ماں۔ اسی طرح اللہ کے پاس چھوٹے بن کر اللہ کے پاس مانگو، اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، اللہ اتنا دیتا ہے، وہاب ہے، اللہ ہری ہے، ہری۔ میرے دوستو، اللہ کون ہے؟ مہادیوا، ہوم ہری مہادیوا، ہوم کے معنی الہ کے، ہری کے معنی وہاب کے، مہادیوا کے معنی اللہ اکبر کے۔ میرے دوستوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یاد رکھو، اپنے آپ کو جب تک آپ چھوٹا نہیں بناتے تو آپ کو اللہ بڑا نہیں بنتا۔ پہلے اپنے آپ کو چھوٹے بنا لو، پہلے اپنے آپ کو غلام بناؤ، اللہ تمہارا مالک بنتا ہے۔ نہیں میں زمین کا مالک، نہ میرے دوستوں، نہیں، تمہیں زمین کے مالک بن کو جیے تو جہنم میں جاتی دوستوں، کیونکہ زمین کا مالک بھی اللہ ہے اور ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور تم انسانوں کو بنانے والا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا مالک تسلیم کرو، اللہ کو اپنا بڑا تسلیم کرو، خود کو چھوٹے بنا لو، جنت میں اللہ بڑا بنا کے داخل کرے گا، جنت میں بادشاہ بنا کے داخل کرے گا۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ قرآن کے جو آیات تھے جو آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہوں، آپ کے دل کو لگا ہے، لائک کرو، شیئر کرو، اوروں کے واٹس ایپ میں ڈالتے رہو۔ آپ کے اوپر، میرے اوپر اس اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔